السلام علیکم، ویلکم ٹو یوٹیوب چینل جابز فائنڈر ہب۔ اس چینل پہ آپ کو ڈیلی کی جابز اپڈیٹس ملے گی۔ دوستو، یہ محکمہ جنگلات میں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے جاب اناؤنس کی گئی ہیں، اور یہ محکمہ فشریز بھی ہے، فشریز ڈپارٹمنٹ اور وائلڈ لائف فارسٹری ڈپارٹمنٹ جو ہے، اس کی یہ جاب اناؤنس کی گئی ہیں۔ تو یہ ان کا ایڈورٹائزمنٹ دوستو آ چکا ہے، تو اس ویڈیو کو پورا واچ کرنا ہے، اسکپ نہیں کرنا۔ تو دوستو، یہ جو ان کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، اس میں آپ اپلائی کرنے کے لیے ان کی جو جابز آئی ہیں، تو آپ اپنی کوالیفیکیشن کے مطابق آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے یہ ویڈیو دیکھنی ہے، تو اس میں آپ جس پوسٹ کے لیے اہل ہیں تو آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ دوستو ان کی جو ایڈورٹائزمنٹ آیا ہے، اس میں جو ان کی پوسٹیں ہیں تو وہ میں آپ کو ریڈ کر کے بتاتا ہوں۔ تو آپ چیک کر لینا کہ اگر آپ کی کوالیفیکیشن اس کے مطابق ہے تو آپ اس پہ اپلائی ضرور کیجیے گا، کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے یہ ان کی سیٹس ہیں، اور فارسٹ ڈپارٹمنٹ اور فشریز ڈپارٹمنٹ میں ہے۔ تو یہ دوستو ان کی جو پوسٹیں ہیں، یہ نمبر 1 پہ جو پوسٹ ہے، یہ ان کی انہوں نے اوپر جو ڈیٹیل لکھی ہے، اس میں یہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ پروجیکٹ ٹائٹل جو ہے GIS بیسڈ پروٹیکشن اینڈ اسٹیبلشمنٹ آف ڈیجیٹل کمیونیکیشن سیل ان فارسٹری وائلڈ لائف فشریز ڈپارٹمنٹ۔ یہ کوئی ان کا جو ڈیٹا ہے وہ آن لائن سسٹم پہ کر رہے ہیں ڈیجیٹل کمیونیکیشن کے تھرو۔ تو یہ دوستو آپ نے ان میں جو پوسٹ ہیں ان میں اپلائی کرنے کے لیے آپ کی کوالیفیکیشن اس کے مطابق ہے تو آپ ضرور اپلائی کیجیے گا۔ ان میں جو پہلی پوسٹ آئی ہے وہ ہے کمپیوٹر آپریٹر کی، یہ PPS 5 کی ہے۔ ان کی یہ 11 پوسٹیں ہیں، اور ان کے جو کوالیفیکیشن اینڈ ایکسپیرینس ہے وہ بیچلر ڈگری ہے، سیکنڈ ڈویژن ہے فرام ریکگنائز یونیورسٹی۔ HEC سے آپ کی جو ہے وہ بیچلر ڈگری ہونی چاہیے، اور آپ کا جو 4 منتھ کا کمپیوٹر ہے وہ آپ کا ہونا چاہیے، اور BCS اگر آپ نے کیا ہوا ہے وہ بھی آپ کا HEC سے ریکگنائزڈ ہو، اور 40 ورڈز پر منٹ سیکنڈ ٹائپنگ سپیڈ جو ہے وہ آپ کر سکتے ہو۔ ایج آپ کی 22 سے 28 ہو، سیلری آپ کی جو ہے وہ 70,000 ہے، اور پلیس آف پوسٹنگ پنجاب میں کہیں بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری جو پوسٹ ہے وہ GIS اسسٹنٹ ہے، یہ BPS 5، اس کی 13 پوسٹ ہیں، یہ بھی اسی طرح بیچلر ڈگری اور سیکنڈ ڈویژن اور ریکگنائز یونیورسٹی کے ساتھ، یہ بھی آپ کی HEC سے ویریفائی ہو تو یہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ڈرون آپریٹر جو ہے، یہ بھی PPS 5 کا ہے، یہ بھی بیچلر ڈگری سیکنڈ ڈویژن ہے، اور HEC سے ریکگنائزڈ ہونی چاہیے، منیمم 1 ایئر پوسٹ کوالیفیکیشن ایکسپیرینس جو ہے وہ آپ کا ہونا چاہیے۔ تو اس میں آپ کا جو پروفیشنسی جو ہے وہ ٹیسٹ جو ہوگا، پروفیشنسی جو ٹیسٹ ہے وہ آپ کا مینٹیننس اور ان کی جو ایکوپمنٹ ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہو۔ تو آپ کی 22 سے 28 سال ہے، جو 70,000 آپ کی جو سیلری ہے، اینی ویئر ان پنجاب کہیں بھی آپ کو یہ اپوائنٹ کر سکتے ہیں۔ کنٹرول روم آپریٹر جو ہے وہ BPS 4 کا ہے، یہ 9 پوسٹیں ہیں، یہ ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ FA پاس ہوں اور بورڈ سے ریکگنائز ہو، 6 منتھ ڈپلوما ان کمپیوٹر یوز بیسک اپلیکیشنز آپ کو آنی چاہیے کمپیوٹر کی۔ ان کی بھی آپ کی 20 سے 28 سال ایج ہونی چاہیے، اور یہ 52,500 آپ کی سیلری ہے، یہ بھی پنجاب میں آپ کو کہیں بھی اپوائنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اسسٹنٹ پروکیورمنٹ ان چارج، یہ PPS 4 اسکیل کی ہے، یہ ایک پوسٹ ہے، یہ بھی سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ FA اور 25 ورڈز پر منٹ ٹائپنگ سپیڈ جو آپ کی کمپیوٹر پہ وہ ہونی چاہیے انگلش کی، اور منیمم 1 ایئر سروس ان ریلیونٹ فیلڈ، اس فیلڈ کے مطابق آپ کی 1 سال کی سروس ہونی چاہیے۔ 20 سے 28 سال آپ کی ایج ہونی چاہیے، 52,500 آپ کی جو ہے وہ سیلری ہے، پنجاب میں کہیں بھی اپوائنٹ ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سرویئر ہے، یہ PPS 3 کا ہے، اور 13 پوسٹ ہیں، یہ بھی FA پاس ہونے چاہیے، اور ڈپلوما ان کا جو سروے ان کا انسٹیٹیوٹ سے وہ ہونا چاہیے۔ 20 سے 25 سال ان کی ایج، اور 43,750 ان کی جو ہے وہ سیلری ہے، یہ بھی پنجاب میں کہیں بھی اپوائنٹس ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد پٹواری ہے، یہ PPS 3 کی ہے، یہ بھی ایک پوسٹ ہے، اور یہ بھی سیکنڈ ڈویژن FA ہونا چاہیے، اور پٹواری کا جو کورس ہے وہ آپ اپنے پاس کرنا ہے۔ 20 سے 25 سال ایج، 43,750 آپ کی سیلری، اور پنجاب میں کہیں اپوائنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد الیکٹریشین ہے، یہ PPS 3 کی یہ ایک پوسٹ ہے، یہ بھی FA پاس ہونا چاہیے، اور ڈپلوما آف الیکٹریشین ہونا چاہیے، یہ 18 سے 25 سال، 43,750 ان کی سیلری ہے، پنجاب میں کہیں بھی اپوائنٹس ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ڈرائیور ہے، یہ PPS 3 کے یہ 2 پوسٹیں ہیں، مڈل پاس ہونے چاہیے، اور ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ ہونا چاہیے، 5 ایئرز کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے۔
یہ 25 سے 35 سال ان کی ایج ہونا چاہیے، 43,750، اور پنجاب میں کہیں بھی اپوائنٹس ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد لیب اٹینڈنٹ ہے PPS1 کی، اور لٹریٹ ہونا چاہیے، پڑھے لکھے ہونا چاہیے، 18 سے 25 سال ایج، 35,000 ان کی سیلری ہے، پنجاب میں کہیں بھی اپوائنٹس ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوستوں نائب قاصد ہے، یہ بھی PPS1 اور 2 سیٹس ہیں، پرائمری اسکول سرٹیفکیٹ، 18 سے 25 سال ان کی ایج ہونی چاہیے، 35,000 ان کی سیلری ہے، اینی ویئر ان پنجاب کہیں بھی اپوائنٹس کر سکتے ہیں پنجاب میں۔ اس کے بعد دوستوں یہ مالی ہیں PPS1 کے، یہ پرائمری اسکول سرٹیفکیٹ اور 2 ایئرز ایکسپیرینس ان نرسری اینڈ گارڈننگ ایز مالی، جو کہ ان کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے مالی میں، آپ نے کسی نرسری میں کوئی آپ نے کام کیا ہو تو 18 سے 25 سال آپ کی ایج ہونی چاہیے، اور 35,000 جو ہے وہ آپ کی سیلری ہے، پنجاب میں کہیں بھی آپ اپوائنٹس ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد چوکیدار کی پوسٹ ہے، یہ پرائمری پاس ہونا چاہیے، 18 سے 25 سال، 35,000 ان کی بھی سیلری ہے، پنجاب میں کہیں بھی اپوائنٹس ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد سویپر ہے، یہ بھی پڑھا لکھا ہونا چاہیے تھوڑا بہت، اور 18 سے 25 سال کی ایج ہے، اور 35,000 سیلری ہے، پنجاب میں کہیں بھی اپوائنٹس ہو سکتے ہیں۔ ایج جو ہے وہ میل کے لیے 5 ایئرز کی رعایت ہے، اور فیمیل کے لیے 8 سال کی رعایت ہے۔ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا جو ہے نوٹیفیکیشن اس کے مطابق یہ ہے۔ اس کے بعد دوستوں یہ ان کا نیچے جو ان کی کنڈیشن لکھی ہوئی ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے جو ہے ریکروٹمنٹ ول بی پیورلی آن کنٹریکچوئل بیسس، یہ کنٹریکٹ پہ ہوں گی، اور اس کے بعد اینول انکریمنٹ جو ہے وہ ایز پر اپروڈ PC گورنمنٹ اپروڈ پالیسیز کے مطابق آپ کی جو انکریمنٹ ہے وہ لگے گی۔ اس کے بعد پنجاب کے جو لوگ ہیں وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں، ان سروس کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اپنا NOC ساتھ لگا کے۔ اس کے بعد اس کا جو یہ لنک دیا ہوا ہے اس پہ آپ نے اپلائی آن لائن کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے ڈاکومنٹس اپلائی آن لائن کرنے کے بعد آپ نے اپنے ڈاکومنٹس بھی ساتھ لگانے ہیں، اور وہ اس ایڈریس پہ آپ نے راوی روڈ فارسٹ کالونی لاہور 8/11/2024 تک آپ نے ان کے آفس ٹائم میں پہنچانا ہے۔ اس کے بعد دوستوں یہ نیچے ان کا جو ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، یہ لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے اپلائی جو کرنا ہے وہ ایک انویلپ میں آپ نے یہ اپنی اپلیکیشن جو ہے وہ آپ نے بھیجنی ہے، کیونکہ جو اپلیکیشن آپ کی مکمل نہیں ہوگی وہ ریجیکٹ ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ انٹرویو کے لیے جائیں گے تو آپ نے ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ، ڈومیسائل، CV اور 2 پاسپورٹ سائز جو ہیں وہ ساتھ لے کے جائیں گے، اور وہ آپ نے ادھر ڈاکومنٹ ساتھ بھیجنے بھی ہیں ادھر۔ تو فار ملٹیپل پوسٹ جو کینڈیڈیٹس کی ہے، شوڈ سبمٹڈ اپلیکیشن فار ایچ پوسٹ سیپریٹلی، آپ نے ہر پوسٹ کے لیے اپلائی جو کرنا ہے وہ الگ کرنا ہے، اپنی اپلیکیشن الگ بھیجنی ہے، تو آپ کو TADA وغیرہ نہیں دیا جائے گا۔ اس کے بعد دوستوں یہ ڈپارٹمنٹ کو شارٹ لسٹ جو کریں گے ان کو ایلیجیبل کریں گے، وہ اہل ہوں گے اس جاب کے لیے، وہ کمیٹی آپ کو جو ڈیسیژن کرے گی اس کو مثلا وہ فائنل کریں گے، وہ ان کا نام جو ہے وہ اس لسٹ میں شامل کیا جائے گا۔ اس کے بعد دوستوں آپ کو جو ڈیٹ انٹرویو کا ٹیسٹ ہے وہ آپ کو کانٹیکٹ نمبر پہ یا ای میل پہ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ تو یہ دوستوں سلیکٹ کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کو اپائنٹمنٹ کی جو ان کی پوسٹیں ہیں ان پہ کہیں بھی پنجاب میں کہیں بھی کیا جا سکتا ہے، شوڈ ریمین کلوزڈ۔ تو آپ کا جو یہ فردر انفارمیشن آپ کی لکھی ہوئی ہے، تو دوستوں اس میں اپلائی کرنے کے لیے آپ نے ان کے لنک پہ کلک کر کے، یہ نیچے ان کا ایڈریس بھی دیا ہوا ہے، اس پہ آپ نے وہ آن لائن اپلیکیشن جو نکلے گی وہ پرنٹ کر کے آپ نے اس ایڈریس پہ بھیج دینی ہے، ساتھ آپ نے سارے ڈاکومنٹس وغیرہ لگا کے۔ تو یہ دوستوں ان کی پوسٹیں تھیں، تو اس میں اپلائی کرنے میں آپ کو کوئی پرابلم ہو تو آپ نے کامنٹس میں مجھے بتانا ہے، تو میں چیک کر کے آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ تو اس کے بعد یہ تھا ان کا ایڈورٹائزمنٹ، یہ پورا واچ کر لینا اور اسکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو پورا واچ کرنا ہے، اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا، اور کسی بھی دوست کو کوئی پرابلم ہو تو آپ نے کامنٹس میں لازمی بتانا ہے۔ اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ کامنٹس میں آپ بتاتے ہیں تو آپ کو جو بھی پرابلم ہو آپ کو کامنٹس میں آپ کو گائیڈ تو کر سکتا ہوں، لیکن آپ کو کوئی جو چیز اگر سینڈ کرنی پڑے تو وہ میں نہیں کر سکتا، تو آپ نے اپنا ای میل ایڈریس وغیرہ یا کوئی واٹس ایپ نمبر وغیرہ آپ دیں گے تو اس پہ میں آپ کو ضرور سینڈ کروں گا۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔